اس کے سامنے کھڑا ہے، کسی بات پر وہ کہتا ہے ابھی تیری شہرگ کٹنے میں ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا ہے، کر لے وصیت۔ سر تاپا زخمی ہونے کے باوجود کہا بکھر گیا مسلم کے لبوں پر، کہتے ہیں ان لمحات میں تجھے ہنسنا یاد آ رہا ہے؟ کہتے تمہاری حماقت پہ ہنس رہا ہوں۔ میری کون سی حماقت؟ فرماتے ہیں تخوفنا بالذی یخاف منا، ہمیں اس چیز سے ڈرا رہے ہو جو ہم سے ڈرتی ہے۔ اس چیز سے ڈرا رہے ہو؟ تخوفنا بالذی یخاف منا، اس چیز سے ہمیں خوف زدہ کرتے ہو جو ہم سے خوف زدہ ہے۔ اب ایک نہیں دو باتیں ثابت ہوئیں، صرف مسلم موت سے خوف زدہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہوا، یہ بھی ثابت ہوا موت ان سے خوف زدہ ہے۔ نہیں، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہیں موت مار نہ دے، ان سے موت کیوں ڈر رہی ہے؟ جو ہاں، گھبراہٹ تو تاری نہیں ہوگی دوستو؟ ہاں جی، موت سے اس لیے ڈرا جاتا ہے نا، مار نہ دے، ان سے موت اسی لیے ڈر رہی ہے، مار نہ دیں۔ جس علی کے گھر کے برخورداروں سے موت ڈرتی ہو، جی علی کو کس مقام پہ ڈھونڈا جائے گا؟ اور یہ جملہ ڈاکٹر صاحب لکھ گیا صفحہ تاریخ پر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا اگر ولی ہو تمنا کرو موت کی۔ مسلم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھرے دربار میں تخوفنا بالذی یخاف منا کہہ کر یہ بتا دیا میں حجت نہ سہی ولی ضرور ہوں۔ پچھلے دوست گھبرائے ہوئے تو نہیں، جیتے رہو۔ یعنی پہلا منصب مسلم کا ولایت، اور ولایت ہی حاجت روا ہوتی ہے۔ باخدا جو سمجھ گئے انہیں دل کی گہرائی سے میں داد دیتا ہوں، نبوت حاجت روا نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا نبی جو ولی اعظم بھی ہو اگر نبوت کی نمائندگی کر رہا ہو تو اسے بھی ولی سے کہنا پڑتا ہے ادرکنی۔ العظمت للہ، سمجھ میں؟ ہاں، مسلم ولی ہیں اور ولی ہی حاجت روا ہوتا ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب پھر سفیر، دیکھیں دو اصطلاحات ہیں، سفیر وزیر۔ سفیر سفر سے نکلا ہے اور وزیر وزر سے یا وزر سے، جہاں بھی چلے جاؤ۔ سفر کیا ہے؟ چہرے سے نقاب الٹ دینا سفر ہے۔ بوجھ بٹانا، پناہ گاہ ہونا،
وزر ہے. سوچ میں نہیں پڑنا. اور اب اتنے بے تکلف تو ہو جانا چاہیے تمہیں مجھ سے کہ جو بات سمجھ نہ آ رہی ہو میرا بیان روک کے آپ پوچھ بھی سکتے ہو. ہاں سوچنا کام نہیں, صرف سننا ہے. والصبح اذا اسفر, وہی سفر ہے, قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے, جب رات کے چہرے سے نقاب ہٹا دے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں تو کوئی کسی کا سفیر اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے اس کو جس کا وہ سفیر ہے ان دیکھوں کے سامنے ایسے ظاہر کرے جیسے نقاب ہٹا. اللہ اللہ جیتے رہو. سمجھ میں آ گئی جو ہے, یعنی جیسے حجاب میں چھپی ہوئی چیز کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا جائے تو وہ ہوتا ہے سفیر. اور وزیر جو کسی کا بوجھ بانٹے ہیں. اور دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ پناہ گاہ ہونا. اور میں اسی کو ہی اہمیت دوں گا. ہاں بڑی غلطی لگی ہوئی ہے صاحبان علم کو. یہ وزیر بوجھ سے ہے ہی نہیں, پناہ گاہ سے ہے. جیسا کہ سورہ قیامت میں ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا وَلَا وَزَرَ, کہ قیامت کے دن انسان کہے گا کوئی ہے چھپنے کی جگہ. اللہ کہتے ہے کلا, ہرگز نہیں, ولا وزر, آج کوئی پناہ گاہ نہیں ہے جی. تو اب میں کیوں اہمیت دے رہا ہوں پناہ کو؟ اس لیے کہ یہ جو 14 ہیں یہ اللہ کے وزیر ہیں اور اللہ کا بوجھ نہیں بٹایا جا سکتا. سمجھ آ رہی بات؟ جی جی جی. یہ ٹھیک ہے وزر بوجھ ضرور ہوتا ہے, وزر بوجھ ہوتا ہی نہیں. جیسا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي يَنْقَضَ ظَهْرَكَ, اے رسول کیا ہم نے آپ کی کمر سے وہ وزر, وہ بوجھ ہٹا نہیں لیا جو آپ کی کمر کو, پشت رسالت کو توڑے دے رہا تھا. اور تفاسیر میں ہے بِعَلِيٍّ سِحْرِكَ, بوجھ ہٹایا آپ کے داماد علی کے ذریعے. جی مخلوق کا بوجھ ہٹایا جا سکتا ہے, خالق کے لیے کوئی بوجھ ہے ہی نہیں. میں نے ملتان والوں اللہ سے پوچھا کہ یہ 14 تیرے وزیر کیوں ہیں؟ فرمایا میرے لیے کوئی چیز بوجھ تو ہے نہیں, لیکن میں بدن بھی نہیں رکھتا, بندہ مجھ تک پہنچ نہیں سکتا. میں نے اپنی نیابت میں 14 پناہ گاہیں بنائی. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہاں یعنی وزیر وہ ہوتا ہے جو پناہ گاہ ہو, اور سفیر وہ ہوتا ہے جو کمال کے چہرے سے پردہ الٹ سکے. اب سر اٹھائیے, رسول کا سفیر کون ہے اور رسول کا وزیر کون ہے؟ رسول کا سفیر جعفر طیار ہے. جی حبشہ میں پہلا سفیر